اب ہم چلتے ہیں جی ایک اور مسئلے کی طرف، وہ بھی بڑا اٹھایا جاتا ہے، بڑا اچھالا جاتا ہے، حلالہ جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ ہمارے جو محترم دوست ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، انہوں نے اس کو، جو حنفی حضرات ہیں ان کے اوپر تھوپا ہوا ہے کہ یہ تین طلاق دلوا کر حلالے کا رستہ کھولتے ہیں۔ دیکھیں حلالہ بذات خود ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حلالہ ایک پروسیس کا نام ہے، آپ اس کو کوئی اور نام دے دیں۔ اور یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تین طلاق ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی کہ جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور صحبت کے بعد اس کو طلاق نہ ہو جائے یا وہ شخص انتقال نہ کر جائے، وہ پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ پروسیس ہے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کا، نیچرل پروسیس ہی ہونا چاہیے، یہ طے شدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے تو حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر۔ نیچرل پروسیس ہی ہونا چاہیے، یہ پروسیس قرآن میں ثابت ہے، اس لیے کسی ایک کے اوپر تھوپنا اس کو وہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں اس پروسیس کو ایک نام دے دیا گیا ہے حلالے کا، کہ یہ پروسیس ہوگا تو یہ اس کو حلالہ کہیں گے، آپ کوئی اور نام دے دیں اس کو، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر ایک چیز اور بھی آپ اس کو مد نظر رکھیے گا، نیچرل پروسیس کے تحت اگر وہ قدرتی پروسیس ہو کہ اس عورت اگر وہ مرد سے آزاد ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ نیچرلی کسی سے شادی کرتی ہے بغیر معاہدے کے، پھر وہ اس کو صحبت کے بعد تعلقات قائم کرنے کے بعد خود طلاق دے دیتا ہے، یا وہ اس کو مطالبہ بھی کرتی ہے لیکن یہ پہلے سے ایگریمنٹ نہیں تھا، اگر وہ اس کو مطالبہ کرتی ہے کہ میں اپنے پرانے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں تم مجھے طلاق دے دو، اب اس میں یہ بات سامنے رکھیے گا کہ یہ ایگریمنٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عورت اگر خود اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں پرانے شوہر کے پاس ہی جانا چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، اور شخص رضامندی سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا یہ بات کہے بغیر ہی وہ اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے، یا وہ شخص مر جاتا ہے، تو اس عورت کے پاس اختیار ہے۔ اب اختیار عورت کے پاس ہے، پرانے شوہر کے پاس اختیار اب بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس بلائے۔ اختیار اس عورت کے پاس ہے کہ وہ اگر چاہے تو پرانے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، نہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ اس میں پرانا شوہر اس کے اوپر زبردستی کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتا، اس کو پیغام بھیج سکتا ہے کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ کر لے تو ویل اینڈ گڈ، نہ کرے تو بھی اس کی مرضی۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اب ہم دوسرے پروسیس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آیا یہ پروسیس اگر ایگریمنٹ کے تحت کیا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیں یہاں دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دو چیزیں گڑمڑ کی جاتی ہیں۔ پروسیس کا غلط ہونا الگ چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عمل ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا کہ بھائی تم اس کے ساتھ ایک رات گزارو گے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو گے، پھر اس کو طلاق دے دو گے، یہ ایگریمنٹ ہو گیا، پھر اس ایگریمنٹ کے تحت یہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ وہ شخص عورت سے نکاح بھی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد اس کو طلاق بھی دے دیتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے تحت ہوا۔ یہ عمل بالکل حرام ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اگر یہ عمل ہوگا تو یہ حرام ہوگا، دونوں گناہ گار ہوں گے۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ کہ آیا وہ عورت اب پرانے مرد کے لیے حلال ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ حلال ہو جائے گی۔ اس کے حلال ہونے سے اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے حلال ہونے سے اس غلط عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس غلط عمل کی سزا ان کو ملنی چاہیے، اگر یہ عمل واضح ہو جاتا ہے تو اگر گورنمنٹ چاہے، قاضی چاہے تو ان کو سزا دے سکتا ہے، اور اس کا گناہ ان کے اوپر رہے گا ساری زندگی کہ انہوں نے ایگریمنٹ کے تحت یہ عمل کیوں کیا۔ لیکن وہ عورت پھر بھی پرانے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی۔
اب اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح یہ عمل ہوتا ہے تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی، تو کیا عورت کو 10 جگہوں پہ شادیاں کرواؤ گے تم؟ پھر کسی اور بھیڑیے کے ہاتھ میں اس کو دے دیا جائے کہ تمہارا یہ عمل یوں تو پورا نہیں ہوا، اب تم کسی اور کے بستر کی زینت بنو جا کر؟ تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ اس عمل کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی، اس کو حرام ہی قرار دیا جائے گا کسی بھی صورت میں، لیکن وہ عمل کا حرام ہونا الگ چیز ہے، لیکن مرد پرانے شوہر کے لیے حلال ہونا الگ چیز ہے۔ دو چیزوں کو گڑ کیوں کیا جاتا ہے؟ دو پروسیس الگ ہیں۔ اس عورت نے چاہے ایگریمنٹ کے تحت وہاں پہ شادی کر لی، اور اس کے بعد اگر اس نے طلاق ایگریمنٹ کے تحت بھی لے لی، عدت پوری کرنے کے بعد وہ پرانے شوہر کے پاس جانا سکتی ہے تو جا سکتی ہے، اس کے جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ عمل غلط ہوگا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی 3 طلاقیں دلوا دیتے ہیں، اس کے بعد حلالے کروانے بیٹھ جاتے ہیں، تو بھائی چلو اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں بھی ہوئیں، باقاعدہ پراپر طریقے سے مرد نے طلاق دی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ پراپر طریقے سے طلاق دینے کے بعد بھی اگر عورت یہ عمل کرتی ہے یا اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کے تحت نکاح کیا جاتا ہے، پھر طلاق دی جاتی ہے، تو پھر کیا؟ پھر بھی وہ پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی؟ حلال وہ ہو جائے گی کسی بھی صورت میں، پرانے شوہر کے پاس جانے کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن اس عمل کا گناہ ان کے اوپر رہے گا۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد فتوے جھاڑنے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔